الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ جل جلالہ و امن والہ نے آج کا ہمارا یہ پر مسرت خوشیوں سے بھرا ہوا دن ہمیں نصیب فرمایا۔ بزرگوں اور دوستوں، تاریخ اور ہسٹری کے اوپر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ہی سے ہر ایک قوم نے اپنے اپنے طور پر کچھ دن متعین کیے ہوئے ہوتے ہیں اور اس دن میں وہ جمع ہو کر خوشیاں مناتے ہیں اور اس دن کو مسرت اور خوشیوں کے لیے چن لیتے ہیں اور طے کر لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہم نظر ڈالیں گے تو پرانے نبیوں کے واقعات میں ہمیں یہ ضرور ملے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب دور آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ایمان اور توحید کی دعوت پیش کی، اس زمانے کے لوگوں نے ان کی باتوں کو نہیں مانا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا جو انہوں نے ارادہ کیا، وہ دن اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑا اور توڑنے کا جو پورا واقعہ ہوا، وہ دن ان کے یہاں عید کا دن تھا، ان کی خوشیوں کا دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب دور آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی اور اس نے اس دعوت کو نہیں مانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے تھے وہ معجزہ ان کے سامنے پیش کیا تو اس کو جادو قرار دیا اور دوسرے جادوگروں کے ساتھ مقابلہ طے کیا گیا اور اس طے کرنے کے لیے بھی جو دن مقرر کیا گیا تھا وہ یوم الزینہ تھا، اس زمانے کے وہ خوشیوں کا دن تھا، ان کے تہوار کا دن تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر قوم اور ہر ملک والے اپنے اپنے طور پر کوئی خاص دن مقرر کرتے ہیں اور اس مقررہ دن کو وہ خوشیوں کا دن مناتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ و امن والوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس امت کو بھی 2 دن عطا فرمائے۔ ایک دن تو عید الفطر کا کہا جاتا ہے جو آج ہے، اور دوسرا عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے جو قربانی کا دن کہا جاتا ہے اور قربانی کا دن ہوتا ہے وہ۔
چونکہ ہمارا یہ مذہب، ہمارا یہ دین تمام دینوں سے افضل ہے، تمام دینوں سے بہتر ہے، اور اللہ جل جلالہ کی طرف سے دیا گیا ہے، اس وجہ سے اس کے تمام احکام اور اس کی تمام صورتیں، اس میں خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، اور کسی قسم کی کوئی اس میں برائی اور خرابی نہیں ہے۔ دوسری قوموں کے دن ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بہت ہی زیادہ برائیاں پائی جاتی ہیں اور بہت ہی زیادہ اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں کی جاتی ہیں۔ ان سب کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ حضرات جانتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا مذہب جو ہے وہ بہت ہی پاک اور صاف ہے۔ اس وجہ سے ہمارے عید کے جو ایام ہیں اس میں بھی سارے کام پاکی اور صافی کے ہوتے ہیں، اور اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی اور برائی نہیں۔ انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک تو ہے جسم اس کا، اور دوسرا اس جسم میں جو روح ہے، جو اصل ہے۔ جب تک اس روح کا تعلق جسم کے ساتھ باقی رہتا ہے، آدمی زندہ ہے، آدمی حیات ہے اور سارے کام کرتا رہتا ہے، اور جس وقت اس روح کا تعلق جسم سے ختم ہو جاتا ہے تو وہ آدمی مردہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو دنیا میں باقی نہیں رکھا جاتا، بلکہ جلد سے جلد اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، مٹی میں ملا دیا جاتا ہے۔ تو انسان کی جو یہ مسرت کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اولاً تو رکھا اللہ جل جلالہ نے ایک کام کرنے کا ہمیں حکم دیا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا، پورے مہینے تک روزے رکھے۔ اس روزے رکھنے کے بعد یہ دن مقرر کیا گیا، اس معنی کر کہ جس مزدور نے پوری ڈیوٹی کی ہے اس کو اس ڈیوٹی کے اوپر سب سے زیادہ ثواب اور سب سے زیادہ اس کا بدلہ دیا جائے۔ حدیث پاک میں اس دن کی بڑی فضیلتیں بھی بیان کی گئی۔ آج ہمیں تو دکھائی نہیں دیتا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اس وجہ سے ہمیں دکھائی دے یا نہ دکھائی دے، ہمیں سنائی دے یا نہ سنائی دے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ بالکل سچی۔ آج چوراہوں کے اوپر، راستوں کے اوپر فرشتے ہیں اور وہ تمہیں دیکھ کر مبارکبادی پیش کر رہے ہیں، اور تمہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے جو مانگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو عطا کرے گا۔ اور چونکہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے انسان، جسم کا اور روح کا، اور جسم کا تعلق مادے کے ساتھ ہے، زمین کے ساتھ ہے، زمین کی چیزوں کے ساتھ ہے۔ اس وجہ سے ہر چیز کی خوشی اس کی حیثیت کے مطابق ہوا کرتی۔ بدن کے لیے شریعت نے یہ حکم دیا کہ آج عید کا دن ہے، اس وجہ سے غسل کرو، اچھے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ اور اچھی طریقے سے تیاری کرو، اور تیاری کر کے آؤ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی عید کے دن عمدہ اور اعلیٰ قسم کے کپڑے پہنا کرتے تھے، جیسے حدیث سے ثابت ہے۔ تو چونکہ جسم کو مسرت ہوتی ہے اچھے بناؤ سنگار کے ساتھ، اچھے کپڑے پہننے کے ساتھ، اچھے کھانے کے ساتھ، اس وجہ سے اس دن میں ہمارے لیے اچھے کپڑے پہننے کو سنت قرار دیا گیا، غسل کرنے کو سنت قرار دیا گیا، خوشبو لگانے کو سنت قرار دیا گیا، تاکہ جسم کو بھی ایک قسم کی مسرت
اور شادمانی اور خوشی حاصل ہو. اور اصل ہے روح. جیسا میں نے ابھی بتایا کہ جب تک روح کا تعلق بدن کے ساتھ ہے آدمی زندہ ہے. اور روح چونکہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص نعمت ہے، خاص چیز ہے. قل الروح من امر ربی، اس کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہے. اور روحانیت کو مسرت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما برداری سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں نماز پڑھنے سے، سجدہ ریز ہونے سے. اس وجہ سے خوشیوں کا روح کا بھی خیال رکھتے ہوئے شریعت نے یہ حکم دیا کہ آج جب نماز کے لیے جاؤ تو راستے میں آہستہ آہستہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے جاؤ. اور مسجد میں جا کر جب نماز پڑھو تو اس نماز میں بھی روزانہ کی نماز کے مقابلے میں، ابھی مولانا تصویر لائیں گے تو ان کو تو تفصیل بتائیں گے کہ روزانہ کی طرح 2 رکعت تو پڑھنی ہے، لیکن اس 2 رکعت میں بھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مزید پڑھایا گیا ہے، مزید بڑھایا گیا ہے، تاکہ جتنا زیادہ اللہ کی کبریائی بیان کی جائے روح کو بھی مسرت اور خوشی حاصل ہو. بزرگوں اور دوستوں، دوسرے مذاہب میں اگر تم دیکھو گے تو یہ چیزیں نہیں ملے گی. بہرحال آج مسرت کا دن ہے، اور صحیح مسرت تو اسے ہوگی کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق انہوں نے روزے رکھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق انہوں نے تراویح پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو مسرت اور خوشی کا جو انعام دیا جائے گا وہ صحیح معنی میں خوشی ہے اور وہ صحیح معنی میں انعام ہے. بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس نعمت سے نوازا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں توفیق عطا دی، اور اس توفیق سے جو ہم نے روزے رکھے اور رات کو جو ہم نے عبادتیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان تمام عبادتوں کو قبول فرما دے. اور اس عبادتوں کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی خوشی اور مسرت کا مقام نصیب فرمائے، اور صحیح خوشی اور صحیح مقام جو ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب پہنچیں گے اور حساب کتاب ہوگا اس وقت ہوگا. اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جو عطا کریں گے اس کا تو کچھ کہنا ہی کیا اور پوچھنا ہی کیا. آپ حضرات نے رمضان میں سنا ہوگا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار جب قیامت میں اٹھے گا تو اس کے منہ سے مشک کی خوشبو آتی ہوگی، اور مشک کے خوشبو کے ساتھ اس کا مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی. بزرگوں اور دوستوں، احادیث میں اس کے توجیحات بھی بہت تفصیل کے ساتھ بتائی گئی، لیکن ہمارے حضرت اقدس فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے ساتھ محبت کی علامت اور نشانی ہے. اور جو آدمی جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا اس کو بہت پسند آتی ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے روزہ رکھنے کی جو یہ ادا ہے، روزہ رکھنے کا جو طریقہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو
اتنا پسند آیا کہ جس کی وجہ سے بھوک کی وجہ سے منہ میں جو ایک بدبو قسم کی نکلتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بدبو کو بھی مشک سے زیادہ پسند فرماتے ہیں اور مشک سے زیادہ اس کی قیمت لگاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے عبادت وغیرہ کی جو فضیلتیں آپ حضرات کے سامنے آئی ہے، اس وقت مجھے صرف یہی بتانا ہے کہ روزے کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ رکھنے سے ایک مہینے تک ایک پریکٹس کروائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس پریکٹس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی پیدا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہو، اور اسی تعلق کی وجہ سے ہم خوشی خوشی ذوق اور شوق کے ساتھ اتنی پابندیوں کے باوجود ہم مسجدوں میں جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، ایک مہینہ تک مشق کرنے کے بعد آدمی کے دل میں یہ صورت پیدا ہونی چاہیے کہ جس طریقے سے پورے مہینے میں نے نماز کی پابندی کی ہے، جس طریقے سے پورے مہینے میں نے اپنے نظروں کے اوپر کنٹرول رکھا ہے، جس طریقے سے پورے مہینے میں نے اپنی زبان کے اوپر کنٹرول رکھا ہے، اب ان دنوں کے بعد بھی اس میں کنٹرول باقی رہے اور پرانی جو عادتیں ہیں، پرانا جو طریقہ ہے، اس طریقے کو ہم چھوڑ دیں۔ اگر یہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے تو سمجھ لو کہ رمضان بہت ہی اچھی طریقے سے گزرا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہم کو بہت زیادہ نوازے گا۔ بہرحال یہ خوشی کا دن ہے، اور خوشیوں کے لیے بھی ہمیں شریعت نے راستے بتائے ہیں، طریقے بتائے ہیں، اسی طریقے کے مطابق ہمیں خوشیوں کو بھی منانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ حضرات کو صحیح مسرت اور صحیح خوشی نصیب فرمائے، اور اس دن کی جو فضیلت ہے، اس دن کی جو برکات ہے، اور اس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو مغفرت کی جاتی ہے، جو عطا کیا جاتا ہے، اللہ جل جلالہ و من والہ ہم کو بھرپور طریقے پر اس کو عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔